الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سب پڑھیں بچے، آپ بھی پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. دولے میاں کے جو والد صاحب ہیں ذرا اوپر آ جائیں اسٹیج پہ، ادھر تشریف لائیں. آج ہم سب یہاں پر ایک بڑی خوشیوں کے اس موقع پر اور اس پیاری تقریب میں، جس کو محفل میلاد کہیں، محفل نعت بولیں، ہمارے احمد رضا عطاری بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں، اور یہ محفل کا ایک پروگرام ہے، ایک تقریب ہے، بڑی ستھری تقریب ہے. میں دھلے میاں کو بھی، مستقبل کے جو دھلے ہیں، ان قریب جو دھلے بننے والے، ان کو بھی اور ان کے خصوصی طور پہ ان کے والد صاحب کو، غلام مرتضیٰ عطاری صاحب کو، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ بلکہ ان کے جتنے گیسٹ یہاں پہ آئے ہیں، اگر کوئی مجھے پردے میں سن رہا ہے اور یہاں جو موجود اس وقت میرے سامعین ہیں یا ناظرین ہیں، آپ سب کو بڑی ایک اچھی بات ہے، اور میں تو آپ سب کو ایک میسیج یہ دوں گا کہ اس طرح کی تقاریب جو شادی کے سلسلے میں میلاد پر مشتمل ہوں، تو ایسے انعقاد کرنے والے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. وی مسٹ اپریشیٹ. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ کام آج کے اس دور میں اور افراتفری کے دور کے اندر، ایک کمپٹیشن کے دور کے اندر، اور تیل مہندی کے نام پر جو کچھ ہماری سوسائٹی کرتی ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ اور اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، اور یقیناً جس کام کے آغاز میں تلاوت قرآن شامل ہو، نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں ہوں، بیان کا سلسلہ ہو، اور پھر دعا اور درود و سلام پر اس کا اختتام کیا جائے، تو یقیناً ایسے کام کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرماتا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر دھلے بھائی کو، مستقبل کے دھلے جو ہیں، اور ان کے والد گرامی کو، دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقیناً ان دونوں کو ایک اچھا ماحول، خصوصاً والد صاحب نے پورے گھر کا ماحول ایسا بنایا جو اولاد کی طرف ٹریول کر کے ایک سوچ نیچے تک جاتی ہے. یہ دعوت اسلامی نے سکھایا. بانی دعوت اسلامی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا یہ فیضان ہے کہ شادی کی تقاریب میں بھی میلاد پاک محبوب علیہ السلام کا انعقاد کرنے کی آپ نے سوچ دی ہے. اللہ ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے. ان ہونے والے زوجین کو، ان ہونے والے میاں بیوی کو خوب برکتیں عطا فرمائے. یہ جو دو خاندانوں کا تعلق یہ قائم ہوگا، ان کے نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق ہوگا، پھر دو خاندان آپس میں ملتے ہیں. ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین اس محفل میلاد کا صدقہ ان کے گھر کو، ان کی شادی کو خانہ آبادی فرما دے. ان کا گھر آباد ہو، گھر امن کا گہوارہ بنے، خوشیوں کا گہوارہ بنے، اور آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ رب العالمین ان سب کو محفوظ رکھے. اب یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہم سے بھی خطاب ہونا چاہیے، یعنی ہمیں فوکس کیا جائے. کہتے ہیں کا مطلب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایڈریس مجھے کرنا چاہیے. تو چلے ان کو میں ایک بچے کا واقعہ سناتا ہوں.
سنا دوں آپ کو. آپ سٹوری سنتے ہیں بچوں, سٹوریز, ہاں سٹوری ٹیلنگ ایک پورا ایک فن ہے, سٹوری بیان کرنا. تو میں بچوں کو ایک سٹوری بیان کرتا ہوں جو بالکل سچی سٹوری ہے اور بالکل سچی ہے, اور بچے یاد بھی کر لیں گے اس سٹوری کو, اور یاد کرنے کے بعد اپنے کلاس فیلوز کو جا کے سنائیں گے بھی, اپنے گھر کے اندر بھی جا کر سنائیں گے کہ احمد رضا اتاری بھائی کی شادی پر میں گیا تھا, ان کی محفل میلاد پر گیا تھا, وہاں پر جا کر ایک سچی کہانی, ایک سچی سٹوری سننے کو مجھے ملی. تو آئیے میں آپ کو بھی سناتا ہوں. تو بچوں سنائیں گے جا کے آپ؟ اچھا سنائیں گے تو اس وقت جب آپ میری بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے, تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے, بچے بھی سنیں گے تو بڑوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے. اسی مہینے کی 22 تاریخ کی مناسبت سے 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال اور یوم عرس بھی ہے آپ کا, یعنی 22 کو ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی ایک کہانی اور بچپن کا ایک واقعہ, بڑا امیزنگ واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کتنی بلند, اور رب کائنات نے آپ کو کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا کیا اور کیسا ستھرا دل آپ کو عطا کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں, جسٹ اے لٹل کڈ, ایک چھوٹے سے بچے. آپ کے والد حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, حالت کفر میں تھے. اپنے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے گئے بت خانے میں اور جا کر کہا کہ بیٹے یہ تمہارا بت ہے, میں واپس جا رہا ہوں, تم اس کی عبادت کرو, اس کی پوجا کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل ایک بچے ہیں, چھوٹی سی عمر ہے آپ کی. تو آپ نے جب اپنے باپ سے سنا, جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے, بعد میں مسلمان بھی ہو گئے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بھی بن گئے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر والد باہر چلے گئے. جب باہر پہنچے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اندر اس بت سے باتیں کرنا شروع کر دیں. بچوں سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, آپ کیسے سن رہے ہیں؟ کنسنٹریشن چاہیے مجھے, آئی وانٹ یور کنسنٹریشن, 100% توجہ چاہیے آپ کی, اوکے؟ تو باپ جہاں بچے کو کھڑا کر جائے تو بچہ کاپی کرتا ہے, اوبے کرتا ہے کہ میرے والد کہہ کر گئے, مجھے یہی کرنا ہے. والد اس وقت مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان بھی ہوئے, صحابی بھی بنے. اب بیٹے چھوٹی سی عمر کے ہیں, کھڑا کر دیا, بیٹے یہ تیرا معبود ہے, اس کی عبادت کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا باپ باہر چلے گئے, میں اکیلا ہوں. اب بت سے باتیں کرنا شروع کر دی. بچوں بت سے اس لیے باتیں نہیں کی کہ یہ بت سنتا ہے, اس لیے نہیں کی کہ سنتا ہے, مجھے ریپلائی کرے گا, میری بات کا جواب دے گا, نو, بلکہ اس لیے کی تاکہ میں بتا سکوں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ سن سکے. میں اس کو مسکت جواب دینے کے لیے اور اس کو خاموش کرنے کے لیے اور لوگوں کو بیان کرنے کے لیے, یہ کیسا معبود ہے جو سننے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے باتیں کرنا شروع کی. پہلی بات کیا کی سنی, فنگر ٹپس پہ یاد کر لیجئے اس کو, جیسے 1 2 3 ABC کیپٹل اسمال لیٹر آپ لوگ یاد کرتے ہو, یہ بھی یاد کر لو. اب پہلا جو سوال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بت سے کیا, فرمانے لگے انی جائعن, مجھے بھوک لگی ہے, فاطعمنی, مجھے کھانا ہی کھلا دو. معبود رب تو وہی ہوتا ہے نا جو کھانا کھلاتا ہے, رزق دیتا ہے. چھوٹے سے بچے, یعنی ان کی دیکھیے گا کیسے جینیس تھے, کیسی رب تبارک و تعالی نے آپ کو ذہانت دی اور کیسا ستھرا دل عطا کیا. آپ نے جب بت سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے, کھانا کھلا دو, جواب ہی کوئی نہیں آ رہا. یہ واقعہ امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح البخاری کے اندر نقل کیا ہے. جواب کوئی نہیں آیا تو آپ نے ایک اور سوال کر دیا, انی عارن فکسنی. آپ نے ایک اور سوال کیا, میرے پاس لباس نہیں ہے تو لباس ہی دے دے.
معبود تو وہ ہوتا ہے جو لباس بھی دیتا ہے. تو معبود ہے تو لباس بھی دے. کوئی جواب نہیں آ رہا, کوئی رسپانس نہیں. سنو بچو, سیدنا صدیق اکبر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اپنے ہاتھ میں لیا. کوئی بچوں میں سے بتائے گا پتھر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی سٹون. ویری نائس, ویل ڈن. سٹون, ایک پتھر لیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں, اور اس بت کو کہنے لگے فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ, اگر تو الہ ہے تو کم از کم اپنے آپ کو ہی بچا لے. اگر تو معبود ہے تو میں یہ پتھر مارنے لگا ہوں, اپنے آپ کو بچا لے. نہ تو کھانے کی طرف سے کوئی جواب دیا, کھانے کا سوال کیا تو کوئی جواب نہیں آیا, لباس مانگا تو کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے پتھر ہاتھ میں لیا اور کہا اگر تو معبود ہے تو اپنے آپ کو بچا لے, میں تجھے یہ پتھر مارنے لگا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس بت کو زور سے پتھر مارا, وہ نیچے منہ کے بل گرا اور پاش پاش ہو گیا, ریزہ ہو گیا. اب جب دھڑام سے گرا تو آواز باہر گئی. والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, وہ بھاگے بھاگے اندر آئے تو دیکھا کہ میرے بیٹے نے میرے معبود کو نیچے گرا دیا. اب ڈانٹنا شروع ہو گئے کہ بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا, ہمارے معبود کو گرا دیا, توڑ دی ہے. یہ معبود دیکھو جو ٹوٹ جاتا ہے, یہ معبود دیکھو جو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. یہ معبود اتنا بے بس ہے, نہ لباس دے سکتا ہے نہ کھانا دے سکتا ہے, اور اتنا بے بس ہے اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا. باپ نے کہا بیٹے یہ کیا کر دیا تو نے, ہمارے معبود کو نیچے گرا دیا. باپ کو غصہ تھا, بیٹے کا ہاتھ پکڑا, ماں کے پاس لے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام الخیر رضی اللہ عنہا, جو بعد میں صحابیہ بن گئی تھی. والد بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ماں کے پاس لے گئے. دیکھو یہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے, دیکھو یہ تمہارے بیٹے نے تو ہمارے معبود کو نیچے گرا دیا ہے. ماں اس وقت مسلمان نہیں تھی, باپ بھی نہیں تھے. یہ دیکھو تیرے بیٹے نے کیا کر دیا. تو ماں نے اپنے شوہر ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے کہا میرے بیٹے کو کچھ مت کہہ. سنیے مطمئن کیسے کیا اور بیٹے کی شان کیسے بیان کی. کہا میرے بیٹے کو کچھ مت کہو. جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی مجھے غیب سے آواز آئی, اے اللہ کی بندی تجھے اس بیٹے کی خوشخبری ہو, اسمہ فی السماء الصدیق, جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے. یاد رہے گی بچوں یہ کہانی, آپ کو سب کو یاد رہے گی, آپ کو بھی. تو یہ کہانی آپ نے سنانی ہے. یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں, افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل, افضل البشر بعد الانبیاء والرسل. نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. سب سے افضل ترین ہستی. سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. پہلا کن کا نمبر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے افضل ترین صحابی کون ہے؟ حضرت خلافت میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا, رتبے میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا. دوسرا نمبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, خلافت میں بھی دوسرا, رتبے میں بھی دوسرا. تیسرے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ, خلیفہ بھی تیسرے, رتبہ بھی آپ کا تیسرا. چوتھے مولا علی, مولا کائنات, مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ خلافت میں بھی چوتھے نمبر پر, رتبے میں بھی چوتھے نمبر پر. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ حضرت صدیق دور جاہلیت کے اندر بھی ابھی آپ پر اسلام کی دعوت پیش نہیں کی گئی. آپ کے والد آپ کو ایک بت خانے کے اندر کھڑا کرتے ہیں, لیکن آپ کا دل کتنا ستھرا ہے, آپ کا دل مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ بت معبود ہو سکتا ہے. انکار کر دیا. جس دل کے اندر رب نے اتنی پاکیزگی رکھی ہو, وہ اس دل والے کی شانیں کتنی ہوں گی. اور کیا آپ ایسی ہستی سے امیجن کر سکتے ہیں جو بت کے آگے دور جاہلیت میں بھی باپ کے کہنے پر بھی سجدہ نہ کریں؟ کیا ابو بکر کسی کا حق غصب کر سکتے ہیں؟ نو. کیا کسی کا مال دبا سکتے ہیں؟ نو.
کیا کسی کا باغ لے سکتے ہیں؟ نو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات کے اندر افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یاد رکھیں گے بچوں. چلے آئیے عبداللہ میاں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بیان کرتے ہیں. قرآن کریم میں ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں ایک ہی دین معتبر ہے اور وہ دین اسلام ہے. ایک دین معتبر، اور جو دین رب کو پسند ہے اس دین کی تعلیمات بھی سپریم ہیں، اس کی اعلیٰ تعلیمات ہیں، اور زندگی کے تمام شعبہ جات کو وہ تعلیمات کور کرتی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام کی تعلیمات نامکمل ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. خوشی کا ایونٹ لے لیں تو خوشی کے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی اسلام تعلیمات دیتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہاں پہ بھی تعلیمات موجود ہیں. خوشی کرنے کا بھی حق پورا اسلام نے دیا ہے. مسکرانے کا حق پورا اسلام نے دیا ہے. خوش ہونے کا، مبارکباد دینے کا، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرنے کا. اسی طرح کے فنکشنز کے اندر بھی جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، محبت بڑھانا، پیار کی محبت کی گفتگو کرنا، حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے ساری کی ساری تعلیمات دین اسلام کے اندر ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. نبی پاک علیہ السلام بیکن آف لائٹ ہیں، رول ماڈل ہیں، روشنی کا مینار ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ خوشی کریں اور اسلام انجوائے کرنے سے منع کرے، سیلیبریشن سے منع کرے. کبھی بھی ایسا نہیں. ہاں، سیلیبریشن وہی ہوگی جو حدود شریعہ کے اندر ہے. کوئی غلط سیلیبریشن کی طرف جائے اور کہ کوئی بات نہیں ہے یار، شادیوں میں چلتا ہے سارا کچھ، ایسا نہیں ہے. سب کچھ نہیں چلتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد رکھیں گے، حدود شریعہ کے اندر رہیں گے، رب کائنات برکتیں بھی عطا فرمائے گا. رب تعالیٰ گھر کے اندر بھی برکتیں دے گا، زوجین کے اندر بھی برکتیں دے گا، آنے والی اولاد کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم سب مل کر گھر کا ہر فرد شریعت مطہرہ کا پابند بن جائے. چند احادیث طیبات نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سنیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئیں. کتنی چیزیں؟ بولیے. 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئیں. نمبر 1، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم اور نیک بیوی. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. 4 چیزیں جس کے پاس ہیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں اس کے پاس. آج ہر بندہ کہتا ہے یار گھر میں سکون ہونا چاہیے. گھر میں سکون ہوگا شریعت پر پابندی کرنے سے. اب یہ حدیث جس کے پاس ہو، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم، نیک بیوی، گھر کنسیکوینٹلی گھر امن کا گہوارہ بنے گا. ہم عمل کرنے والے بنیں، اس کے اوپر عمل کریں. اور فرمایا 3 چیزیں آدمی کی خوش قسمتی کی علامت ہیں. یہ بھی حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. 1، اچھا گھر، یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے. اچھی سواری اور نیک بیوی خوش قسمتی کی علامت قرار دیا. تو زوجین کے حقوق بیان کیے. شادی کی طرف بڑھنا چاہیے اور نکاح کے تعلق سے، شادی کے متعلق، گھر آباد کرنے کے تعلق سے شرعی احکامات سیکھنا بھی ہمارے لیے لازم ہے، اور وہ ہر ایک کو سیکھنے چاہیے تاکہ ہمارے گھروں کے اندر سکون رہے، امن رہے، گھروں کے اندر پیار محبت والی فضا قائم ہو جائے. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بھی ایجوکیٹ کیا ہے، سمجھایا ہے، اور بیوی کو بھی سمجھایا. مثلا ایک حدیث مبارکہ میں شوہر کو یوں تعلیم دی گئی جس کا خلاصہ اور مضمون ہے، کیا ہوا تمہیں بیوی کی ایک بات اچھی نہیں لگتی تو کوئی دوسری اچھی لگ جائے گی، کوئی تیسری اچھی لگ جائے گی.
یعنی یہ بھی گھر میں امن قائم کرنے کا نسخہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ آپ خوبیوں پر نگاہ رکھیں، میرٹس پر نگاہ رکھیے، ڈی میرٹس پر نگاہ نہ رکھیے۔ جب آپ خوبیوں پر نگاہ رکھیں گے تو گھر کے اندر سکون رہے گا، جب خامیوں پر نگاہ رکھتے ہیں تو سکون اڑ جاتا ہے گھر کے اندر سے۔ تو اگر گھر کے اندر سکون مینٹین، پیسفل انوائرمنٹ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سلوشن یہی ہے، شوہر کو چاہیے، جتنے یہاں میرے میرٹ بیٹھے ہیں، شوہر کو چاہیے خوبیوں پر نگاہ رکھے، خامیوں کے بارے میں تربیت کرتا رہے لیکن اسی کو لے کر، اسی کو بنیاد بنا کر آگے نہ چلے، خوبیوں پر نگاہ رکھے گا تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کے اندر یہ مضامین بھی ہیں، جہاں شوہر کو سمجھایا ہے تو وہاں بیویوں کو بھی سمجھایا ہے کہ شکر بجا لائیں، نہ شکریہ نہ کریں۔ گھر ٹوٹنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی ناشکری کے کلمات ادا کرتی ہے، مثلا شوہر کے بارے میں اسے تو کبھی خیر ملی کوئی نہیں ہے، حالانکہ ساری خیر اتنے سالوں سے وہی عطا کر رہا ہے رب کے دیے سے، گھر کو وہی چلا رہا ہے، وہی افسر ہے گھر کا، وہی نظام چلا رہا ہے، لیکن بی صاحبہ کی زبان پر ہے کہ اس سے کبھی خیر نہیں ملی، شکوے کی پٹی، وہ بیچارہ سارا دن کام کاج کر کے گھر پہنچا ہے تو اتنی بڑی شکایتوں کا پوری ایک فائل سی آگے رکھ دی جاتی ہے، نہ کوئی پانی پیش کیا جاتا ہے، نہ مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، وہ فائل اتنی بڑی اور شکایات کی فائل تھما دی جائے نہیں۔ سنیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ ہوتا ہے، نہیں سجدہ بولیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں، عبادت کا سجدہ فقط خاص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی عبادت کا سجدہ کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح تعظیم کا سجدہ بھی کسی مخلوق کو کرے گا تو یہ حرام کام ہے، شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے، یہ بھی منع ہے اس امت کے لیے، نہ تعظیم کا سجدہ نہ عبادت کا سجدہ، سجدہ فقط رب کائنات کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اگر اللہ کے سوا کسی کے سجدہ ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ بتائیے، آپ کی طرف ایک کوشچن بھیج رہا ہوں، اگر شوہر کے تعلق سے یہ حدیث بیوی ہر وقت ذہن میں رکھے کہ شوہر کی اتنی امپورٹنس ہے کہ فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، فرمایا نہیں، اس میں شوہر کی اہمیت اور امپورٹنس بیان کی گئی۔ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، ایک گھر کے ممبر کو کیسا ہونا چاہیے، فیملی ممبر کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کا انداز کیسا ہونا چاہیے، بیوی کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس پہ نبی پاک علیہ السلام کی ستھری تعلیمات ہے۔ آپ دیکھیے گا جب اس پر ہم سب عمل کریں گے تو گھروں کے اندر سکون آ جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کا خلاصہ ہے، فرمایا اگر شوہر کے جسم سے کچ لہو بہے اور عورت چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بیوی کو یہ حدیثیں پتہ ہو تو بات بات پہ روٹ کے وہ کوٹ بھاگے گی خلا لینے کے لیے، کوٹ کے چکر کاٹے گی، وجہ ہی کوئی نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ فلموں ڈراموں نے کس راہ پہ ہمیں لگا دیا ہے، اور کورٹ پہ جا کے بغیر شوہر کے سائن کیے اور بغیر شوہر کے خلا دیے عورت خلا لے کر آ جاتی ہے اور نیا نکاح کر لیتی ہے، جو نیرا حرام کام ہے، اس کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت نہیں۔ بیدہی عقدۃ النکاح، شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ کھولے گا تو کھلے گی، شوہر کے کھولے بغیر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود کسی کو خلا کا نوٹس دے دے اور عورت نیا نکاح کرنے کی طرف چلی جائے۔ یاد رکھیے وہ خاتون پہلے شوہر ہی کی بیوی ہے، وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ کون علم دین سیکھے گا؟ جب اس کو یہ پتہ چل گیا میرے شوہر کی اتنی عظمت ہے، اتنا رتبہ ہے، اگر کچ لہو اس کے جسم سے بہے اور عورت چاٹے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ شوہر کو کہا گیا کیا ہوا، تمہیں بیوی کی ایک بات اچھی نہیں لگتی، کوئی دوسری اچھی لگے گی۔ آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا، ہم سب غور کریں، گھر میں پیار والا ماحول ہم سب کریٹ کریں،
इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारिए, रिलैक्स होकर, तहम्मुल, टॉलरेंस के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ अपने घर के मामलात को हमें डील करना चाहिए। घर के तमाम अफराद के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बहुत से हैं। घर के सरबराहान के ताल्लुक़ से अच्छा सलूक, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, शादी से पहले भी वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, शादी के बाद भी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। एक इंसाफ की तारीफ़ याद कर लीजिए, शय को जहाँ रखना है वहीं रखा जाए, ये इंसाफ है। इसको इंसाफ बोलते हैं। जिसका जो मकाम और मर्तबा शरीयत ने तय कर दिया है, हम सब की ज़िम्मेदारी उसको वही मकाम और मर्तबा देना चाहिए। शोहर की अपनी इज़्ज़त है, बाप की अपनी इज़्ज़त है, माँ का अपना वक़ार इज़्ज़त है। इसी तरह बीवी की अपनी अहमियत है, उसकी अपनी इज़्ज़त है। दीगर रिश्तेदारों, बड़े भाई की इज़्ज़त है, छोटे भाई की इज़्ज़त है, बहनों की इज़्ज़त है, दीगर रिश्तेदारों की इज़्ज़त है। सिला रहमी रिश्तेदारों के साथ करना, ये सारी सुथरी तालीमात हमें शरीयत मुताहरा देती है, सबके साथ करना चाहिए। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आ गया और आकर कहने लगा, हुजूर मैंने बड़ा डरावना सा ख्वाब देखा है। तो आपने फरमाया, ये बताओ क्या तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? अर्ज करता नहीं, इंतकाल कर गए। तो फरमाया, ये बताओ क्या आपके बड़े भाई हैं? तो अर्ज करने लगे जी। तो फरमाया, जो तूने डरावना ख्वाब देखा है इसकी ताबीर पता क्या है? तू अपने बड़े भाई के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, अच्छा सलूक किया कर। जितने मेरे यहाँ मेहमान, हमारे गुलाम मुर्तज़ा तारी भाई के जो गेस्ट आए हैं, सबको एक मैसेज दूंगा, रिश्ता काटना बंद कर दें। रिश्ते ना काटे। जब आंख बंद होती है सारे कट्टे हुए रिश्ते दौड़े आते हैं। अब क्यों आ गए हो भाई? भागे, अब भागे आ गए। चलो जी इधर आप, चलो जनाजे में होते हैं। सारी ज़िंदगी रूठ के बैठा, जनाजे में आ पहुंचा। गुनाह का काम है रिश्ता काटना। फरमाया, जो काटे तुम जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम माफ़ कर दो, जो तुम्हें नहीं देता, इनकार करता है, अता नहीं करता, जो तुम्हें अता नहीं करता तुम दो उसको। ये शरीयत की सुथरी तालीमात है। आज बात बात पे रिश्ता काट के बैठ जाते हैं। एक टिट फॉर टैट वाला रूल हमने अपनी फैमिलीज़ के अंदर अप्लाई किया हुआ है। टिट फॉर टैट। आपने बुला लिया, मैं भी चला गया। आपने नहीं बुलाया, मैं भी नहीं गया। आपने गिफ्ट दे दिया, मैंने भी दे दिया। आपने नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। आपने मेरे बच्चों को वैल्यू दी, मैंने भी दे दी। आपने नहीं दी, मैंने भी नहीं दी। ये कौन सा एहसान है भाई? इसको तो मुकाफात बोलते हैं, टिट फॉर टैट, अदले का बदला। जबकि रिश्तेदार की ये शान नहीं है कि उसके साथ अदला बदला किया जाए। सिला रहमी की तारीफ ये है कि रिश्तेदार बुरा सलूक भी करे तो हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। ये मैसेज लेकर यहाँ से जाइए। हम सब अपने रिश्तेदारों के साथ जोड़ें, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, चचा के साथ, खाला के साथ, फूफी के साथ मुरासिम कायम करें। बड़े भाई के साथ अच्छे अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, बहन भाइयों की रिस्पेक्ट दी जाए। यही ज़िंदगी है, चंद रोज़ा। इसी के अंदर रहते हुए रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये सलूक हमारा कब्र में भी काम आएगा, आखिरत के अंदर भी काम आएगा। मैं तो सबको कहूँगा, कुछ तो ऐसे नादान बच्चे औलाद है अपने माँ बाप से रूठे पड़े होते हैं, माँ बाप से रूठ जाते हैं। कई दिन माँ बाप को देखते ही नहीं हैं। चंद पैसे भेज देते हैं और समझते हैं हमने बड़ा एहसान कर दिया माँ बाप के ऊपर। नहीं, बाप की जो ज़ियारत का सवाब है वो कहाँ से कमाओगे? माँ की जो दुआ की बरकत है वो कहाँ से लोगे? इसलिए औलाद को भी चाहिए माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। और माँ बाप से भी मैं गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों से दरगुजर वाला मामला किया करें, दिलों के अंदर बातें ना रखें। माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को मुआफ़ करें। अगर आपको कोई मशवरा औलाद आपकी देती है तो उनको सुना जाए कि औलाद हमारी क्या कहती है। ये ना सिर्फ कहकर उनको ठुकरा दिया जाए कि जी आप लोगों को क्या पता, आप नए बच्चे हो, अभी जवान हो रहे, आपको कुछ नहीं पता। नहीं, बाद औक़ात कोई ना कोई, चलो थोड़ी बहुत तो बच्चा कोई बात सही कर ही देता तो सुन लेनी चाहिए। कोई रिश्ते के ताल्लुक़ से औलाद माँ बाप से बात करना चाहती है तो माँ बाप को सुनना चाहिए। औलाद अगर माँ बाप से कहती है कि फ़लाँ जगह पे हमारा ये सिलसिला चल जाए शादी के ताल्लुक़ से, रिश्ते के ताल्लुक़ से, तो माँ बाप को सुन लेनी चाहिए बात। ये सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। घर अमन का गहवारा बनेगा। एक शख्स अपनी बीवी से परेशान था। बड़ा एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वाक़या है।
اپنی بیوی سے نالاں تھا یعنی ناراض تھا, گھر سکون نہیں تھا, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا. جا کر ان کو یہ عرض اس نے کرنا تھا, حضور بڑا پریشان ہوں, کوئی حل دے دیں, گھر کے اندر سکون آ جائے. تو ابھی جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب پہنچا, ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں تھا, نوکنگ نہیں کی تھی, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر سے آپ کی زوجہ اور آپ کے درمیان کوئی گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو ہوتے ہوتے کرتے کرتے آپ کی زوجہ کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی, اور اتنی اونچی ہوئی کہ آواز باہر تک آ گئی. اب وہ جو صاحب گئے تھے, جن کا مسئلہ تھا, جو سلوشن ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے کوئی حل مل جائے, اب وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اس مسئلے میں مبتلا, مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب خانہ بھی اسی کام میں مبتلا ہیں کہ آواز ان کی زوجہ کی باہر تک آ رہی ہے. وہ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اور نوکنگ کیے پلٹ کر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کی, حضور ایک شخص آئے تھے اور بغیر کہے پلٹ کر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو بلایا جائے. جب ان کو بلایا, وہ آئے. آپ نے فرمایا بھائی کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ایک مسئلہ تھا اور میں نے یوں محسوس کیا کہ شاید آپ بھی اسی مسئلے کے اندر گرفتار ہیں. فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں اپنی گھر والی کی طرف سے, بیوی کی طرف سے بڑا پریشان تھا, تو میں آپ کے دروازے پہ آیا تو آپ کے گھر سے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کو کوئی ڈسکشن چل رہی تھی, آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کی, اور آپ کی آواز ان کی آواز اونچی ہو گئی اور باہر تک آئی. تو میں بغیر سوال کیے پلٹ گیا کہ شاید میرا حل یا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں تیری ساری بات سمجھ گیا ہوں, اب سن, چند باتوں کا تو جواب دے, انہی باتوں کے جواب میں تیری بات کا جواب آ جائے گا. وہ باتیں کیا تھیں؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ جس بیوی کے ذریعے میرے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, جو بیوی میرے بچوں کو پالتی ہے, جو عورت مجھے کھانا بنا کر دیتی ہے, جو عورت میرے مال کی محافظہ ہے, جو عورت میری عزت کی حفاظت کرتی ہے, جو عورت میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے. یعنی آپ نے عورت کی, اپنی زوجہ کی خوبیوں کی فہرست بیان کر دی. فرمایا جو اتنی خوبیوں کی مالکہ ہو, اگر ایک آدھ خامی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہی شوہروں کو میں میسیج دے رہا ہوں, اتنی لمبی فہرست بنائیں خوبیوں کی, ایک آدھ خامی ہے تو بھائی کیا حرج ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے میرے گھر میں سکون ہو جائے, پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے, ہم سب کو چاہیے وی مسٹ اوبے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے کہ خوبیوں کی فہرست بنا لیں, ایک آدھ کوئی خامی ہے تو اس کو نگلیکٹ کر دیں, نظر انداز کر دیں, کنسیکوینٹلی ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. آخری بات, بیان میرا اختتام کی طرف ہے. اللہ دلہے میاں کو, دلہے میاں کے والد صاحب کو, ان کے اہل و عیال کو, اہل کو, سب کو برکتیں دے, اور جہاں ان کا رشتہ ہوا ہے اس پورے خاندان کو برکتیں عطا فرمائے, دونوں خاندانوں میں باہمی مودت محبت عطا فرمائے. آخری میسیج یہ ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, صرف گھر کے اندر امن نہیں رکھنا, گھر سے باہر بھی رکھنا ہے. گلی کے اندر بھی, محلے کے اندر بھی, سوسائٹی کے اندر بھی, شہر کے اندر بھی, ملک کے اندر بھی. ہاؤ شوڈ اے سٹیزن بی, ایک شہری کا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے, اس پر بھی غور کرنا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ و مضمون ہے. فرمایا لوگوں راستوں میں مت بیٹھا کرو, راستوں میں مت بیٹھا کرو. تو عرض کر دی آقا ہمیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے, کوئی کام ہوتا ہے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو پھر راستے کا حق کرو. آئیے سنیے راستے کا حق. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اعطوا الطریق حقھا, راستے کو اس کا حق دو. تو عرض کی آقا راستے کا حق کیا ہے؟ یہ دیکھیں اسلام کا کتنا حسن ہے, راستے کا حق بھی اسلام نے بیان کیا ہے. راستے کا حق فرمایا, راستے کا حق غض البصر,
आंख झुकाना, कहीं खड़ा होना पड़ जाए तो नज़रें नीची रखना, ये रास्ते का हक है। वक़फ़ुल अज़ा, तकलीफ़ दे शै रास्ते में हो तो उसको हटा देना। व रद्दुस सलाम, कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना। और नंबर 4 अमरुम बिल मारूफ व नहीउन अनिल मुनकर, अच्छी बात बताना, बुरी बात से मना करना। इन 4 चीज़ों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रास्ते के हुकूक के अंदर बयान किया है। आंखें झुकाना, तकलीफ देश है हटाना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बात बताना, बुरी बात से मना करना। दुआ करते हैं रब्बे कायनात हम सब को शरीयत का पाबंद बना दे, हम सब के घरों को अमन का गहवारा बनाए, सुकून अता फरमाए। खुसूसन अहमद रज़ा अत्तारी, इनके वालिद साहिब ग़ुलाम मुर्तज़ा अत्तारी, इन सब को बरकतें दे। इनके इन लॉस जो हैं, इनके जहाँ रिश्ता हुआ है उनको भी, सब ख़ानदान वालों को बरकतें अता फ़रमाएँ। इनके जितने हमसाए, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब यहाँ मौजूद हैं, हम सब को बरकतें अता फ़रमाए। आप सब दावत इस्लामी से वाबस्ता रहिए। हमारे छोटे बच्चों के लिए 4 बजे से लेकर शाम 6 तक 4 PM to 6 PM 2 घंटे के लिए किड्स मदनी चैनल चलता है। तो मैं बच्चों को बोलूँगा प्लीज़ कीप वॉचिंग किड्स मदनी चैनल। ओके, मदनी चैनल बच्चे किड्स मदनी चैनल देखें 4 बजे से 6 बजे तक। और बड़ों के लिए गुजारिश है मदनी चैनल देखा करें। जुमेरात को दावत इस्लामी का इज्तिमा शेरावाला गेट अक्सा मस्जिद में होता है हफ्ते मगरिब के बाद, और हफ्ते वाले दिन इशा की नमाज़ के बाद तकरीबन 9:30 बजे के करीब अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, सवालों के जवाबात देते हैं, उसमें भी शिरकत किया करें। और आगे तो रजब के शुरू के जो 6 रातें हैं उसके अंदर इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे फरमाएंगे। ख्वाजा अजमेर की छठी की निस्बत से मदनी मुज़ाकरे करेंगे, आप सब उनको भी सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।